بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو اکثر راتوں کو بیس بدل کر اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت کیا کرتا تھا۔ ایک رات بادشاہ اپنے وزیر اعظم کے ساتھ ایک غریب اور پسماندہ محلے سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک چھوٹے سے مکان کی کھڑکی سے لڑکیوں کے ہنسنے اور بات چیت کرنے کی آوازیں آئیں۔ بادشاہ تجسس کے مارے کھڑکی کے قریب گیا اور چھپ کر دیکھنے لگا۔ اندر تین غریب بہنیں بیٹھی چرخہ کاٹ رہی تھیں اور آپس میں دل لگی کی باتیں کر رہی تھیں۔ بڑی بہن نے مسکرا کر کہا، اگر میری شادی بادشاہ کے نان بھائی روٹی بنانے والے سے ہو جائے تو مجھے روزانہ بادشاہ کے باورچی خانے کی نرم اور لذیذ روٹیاں کھانے کو ملی، میری تو زندگی سنور جائے۔ دوسری بہن نے چہکتے ہوئے کہا، اگر میری شادی بادشاہ کے خاص حلوائی سے ہو جائے تو مجھے روزانہ شاہی محل کے شاہی حلوے اور مٹھائیاں کھانے کو ملیں گی، مجھے تو بس یہی چاہیے۔ سب سے چھوٹی بہن، جو حسن و اخلاق میں دونوں سے بڑھ کر تھی، سنجیدگی سے کہا، میری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے، لیکن اگر بادشاہ سلامت خود مجھ سے شادی کر لے تو میں انہیں ایسے خوبصورت اور بہادر جڑواں بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی دوں گی جن کے بال سونے کے اور آنسو موتیوں کے ہوں گے۔ بادشاہ نے ان تینوں کی باتیں سن لی اور خاموشی سے محل لوٹ آیا۔ اگلی ہی صبح بادشاہ نے شاہی کارندوں کو بھیج کر ان تینوں بہنوں کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ تینوں بہنیں بادشاہ کے سامنے خوف سے کانپ رہی تھیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، تم تینوں نے کل رات جو خواہشیں کی تھیں میں وہ پوری کر رہا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے بڑی بہن کی شادی اپنے شاہی نان بھائی سے کر دی، دوسری کی شادی حلوائی سے کر دی اور سب سے چھوٹی بہن کو اپنی ملکہ بنا لیا، کیونکہ اس کی بات بادشاہ کے دل کو چھو گئی تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن جلد ہی دونوں بڑی بہنوں کے دلوں میں اپنی ہی چھوٹی بہن کے لیے حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سوچنے لگی کہ ہم تو ایک باورچی اور حلوائی کی بیویاں بنی اور ہماری چھوٹی بہن اتنے بڑے ملک کی ملکہ بن گئی۔ انہوں نے چھوٹی بہن کو برباد کرنے کی سازش تیار کی۔ کچھ عرصے بعد ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹے کی ولادت ہوئی، جس کے بال واقعی سونے کے تھے، لیکن دایا جسے بڑی بہنوں نے رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا، بچے کو پیدا ہوتے ہی ایک ٹوکری میں ڈالا اور چپکے سے محل کے پیچھے بہنے والی ندی میں بہا دیا، اور بادشاہ کو جا کر جھوٹ بولا کہ ملکہ نے ایک مردہ بلی کو جنم دیا ہے۔ بادشاہ کو بڑا دکھ ہوا، لیکن اس نے اسے خدا کی رضا سمجھ کر صبر کیا۔ اگلے سال ملکہ کے ہاں ایک انتہائی خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی، جس کے آنسو گرتے ہی قیمتی موتی بن جاتے تھے۔ حاسد بہنوں اور دایا نے دوبارہ وہی ظلم کیا، بچی کو ندی میں بہا دیا اور بادشاہ سے کہہ دیا کہ ملکہ نے ایک لکڑی کے ٹکڑے کو جنم دیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں آ گیا، اسے لگا کہ ملکہ نے اس سے جھوٹ بولا تھا اور وہ کوئی جادوگرنی ہے۔ غصے اور مایوسی میں بادشاہ نے حکم دیا کہ ملکہ کو محل سے نکال کر شاہی مسجد کے دروازے پر قید کر دیا جائے اور جو بھی وہاں سے گزرے وہ اس پر ملامت کرے۔ بے قصور ملکہ روتی رہی، لیکن کسی نے اس کی فریاد نہ سنی۔ دوسری طرف ندی میں بہائے گئے دونوں بچوں کو محل کے باغبان مالی نے دیکھ لیا تھا۔ وہ بے اولاد تھا، اس نے ٹوکری کو ندی سے نکالا اور جب خوبصورت بچوں کو دیکھا تو خوشی خوشی اپنے گھر لے آیا۔ باغبان اور اس کی بیوی نے بچوں کا نام فرید اور فریدہ رکھا اور ان کی بہت لاڈ پیار سے پرورش کی۔ بچے جیسے جیسے بڑے ہوئے، ان کے سونے کے بال اور موتیوں جیسے آنسو دیکھ کر لوگ حیران ہوتے تھے۔ کچھ سالوں بعد باغبان اور اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور دونوں بہن بھائی اکیلے رہ گئے۔ وہ دونوں اب بہت نیک اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے ایک خوبصورت مکان بنایا اور وہیں رہنے لگے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت، جو دراصل ان کی حاسد خالہ کی بھیجی ہوئی ایک جادوگرنی تھی، ان کے گھر آئی۔ اس نے فریدہ کو باتوں میں لگا کر کہا، تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے، لیکن اس میں تین چیزوں کی کمی ہے، اگر وہ مل جائے تو یہ جنت بن جائے۔ فریدہ نے پوچھا، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ بوڑھی عورت نے بتایا، پہلی چیز بولنے والا پرندہ، دوسری چیز گانے والا درخت اور تیسری چیز سونے کا جادوئی پانی۔ یہ سب ایک دور دراز پہاڑ پر ملتے ہیں۔
جب فرید گھر واپس آیا تو فریدہ نے اداس ہو کر اسے تین چیزوں کے بارے میں بتایا۔ فرید اپنی پیاری بہن کی اداسی نہ دیکھ سکا اور اس جادوئی پہاڑ کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ رخصت ہوتے وقت فرید نے اپنی بہن کو ایک خنجر دیا اور کہا، اگر اس خنجر کی دھار چمکتی رہے تو سمجھنا میں ٹھیک ہوں، اور اگر اس پر خون کے قطرے آ جائے تو سمجھنا میں مشکل میں ہوں۔ فرید جب اس پہاڑ کے قریب پہنچا تو اسے ایک بوڑھا درویش ملا۔ درویش نے فرید کو خبردار کیا، بیٹے، اس پہاڑ پر جو بھی ان چیزوں کو لینے جاتا ہے، راستے میں خوفناک آوازیں اس کا دھیان بھٹکاتی ہیں، اور جیسے ہی کوئی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے وہ پتھر کا بن جاتا ہے۔ وہاں ہزاروں لوگ پتھر بن چکے ہیں۔ فرید نے کہا کہ وہ نہیں ڈرے گا، لیکن جب وہ پہاڑ پر چڑھنے لگا تو اس کے کانوں میں خوفناک چیخیں، گالیاں اور دھمکیاں گونجنے لگیں۔ فرید گھبرا گیا اور اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا وہ بھی پتھر کا بت بن گیا۔ گھر پر فریدہ نے جب خنجر دیکھا تو اس پر خون کے قطرے تھے۔ وہ رو پڑی اور اپنے بھائی کو بچانے کے لیے خود مردانہ لباس پہن کر اسی پہاڑ کی طرف نکل کھڑی ہوئی۔ راستے میں اسے بھی وہی درویش ملا۔ درویش نے اسے بھی روکا، لیکن فریدہ نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنے کانوں میں روئی اچھی طرح ٹھونس لی تاکہ اسے کوئی آواز سنائی نہ دے۔ جب فریدہ پہاڑ پر چڑھنے لگی تو جادوئی قوتوں نے اسے روکنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ خوفناک اور ہولناک آوازیں نکالیں، لیکن کانوں میں روئی ہونے کی وجہ سے فریدہ کو کچھ سنائی نہ دیا اور وہ بنا پیچھے مڑے بہادری سے اوپر چڑھتی گئی۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اسے ایک خوبصورت سنہری پنجرہ نظر آیا جس میں بولنے والا پرندہ موجود تھا۔ پاس ہی گانے والا درخت جھوم رہا تھا اور اس کے نیچے سونے کا جادوئی پانی کا ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ فریدہ نے جیسے ہی پنجرے کو ہاتھ لگایا، پرندہ بول اٹھا، اے بہادر لڑکی، تم نے اس پہاڑ کا جادو توڑ دیا ہے، اب تم جو چاہو مجھ سے مانگ سکتی ہو۔ فریدہ نے روتے ہوئے کہا، مجھے صرف اپنے بھائی اور ان تمام لوگوں کو بچانا ہے جو یہاں پتھر کے بن چکے ہیں۔ پرندے نے کہا، اس چشمے سے جادوئی پانی لو اور یہاں موجود تمام پتھر کے بتوں پر چھڑک دو۔ فریدہ نے جلدی سے جادوئی پانی لیا اور اپنے بھائی فرید سمیت وہاں موجود تمام پتھر کے بتوں پر چھڑک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جادو کا اثر ختم ہو گیا اور فرید سمیت ہزاروں لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ فرید اپنی بہن کی اس بہادری پر بہت خوش ہوا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب دونوں بہن بھائی بولنے والے پرندے، گانے والے درخت کی ایک شاخ اور جادوئی پانی کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ ان کے آتے ہی گھر سچ مچ ایک جنت کا نظارہ پیش کرنے لگا۔ گانے والے درخت کی شاخ ایک بڑا درخت بن گئی جس سے ہر وقت موسیقی گونجتی اور جادوئی پانی کے چشمے سے پورا گھر چمک اٹھا۔ اس عجیب و غریب گھر کے چرچے جلد ہی پورے ملک میں پھیل گئے اور بات بادشاہ سلامت تک پہنچ گئی۔ ایک دن بادشاہ خود اس جادوئی گھر کو دیکھنے اور ان بہن بھائیوں سے ملنے ان کے ہاں آیا۔ فرید اور فریدہ نے بادشاہ کا بہت احترام کیا اور ان کے سامنے شاہی ضیافت پیش کی۔ دوران گفتگو جب فریدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے تو وہ زمین پر گرتے ہی چمکدار موتی بن گئے، اور جب فرید نے اپنے سر سے پگڑی ہٹائی تو اس کے سونے کے بال سورج کی طرح چمکنے لگے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا۔ اسے 15 سال پہلے کی چھوٹی بہن کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ اسی لمحے پنجرے میں بند بولنے والے پرندے نے چہک کر کہا، عالی جاں، حیران مت ہوئیے، یہ دونوں خوبصورت بچے کوئی عام بچے نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کے اپنے سگے بیٹے اور بیٹی ہیں، جنہیں حسد کی ماری خالاؤ اور دایا نے ندی میں بہا دیا تھا، اور آپ کی بے قصور ملکہ پاک دامن اور سچی ہے۔ پرندے کی زبان سے حقیقت سن کر بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ وہ فوراً دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر شاہی مسجد کی طرف بھاگا جہاں ملکہ قید تھی۔ بادشاہ نے رو کر ملکہ سے معافی مانگی اور اسے عزت اور احترام کے ساتھ واپس محل لے آیا۔ دونوں بچوں کو دوبارہ پا کر ملکہ کے دکھ کا فور ہو گئی اور پورا خاندان ایک بار پھر متحد ہو گیا۔
بادشاہ نے فوراً ان دونوں حاسد بہنوں اور ادایا کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور انہیں ان کے ظلم کے بدلے عمر قید کی سزا سنائی۔ اس کے بعد بادشاہ ملکہ فرید اور فریدہ اپنے شاہی محل میں امن، محبت اور خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے اور ان کا ملک ایک بار پھر خوشحالی کا گہوارہ بن گیا۔ دوستو، آپ لوگوں کو کس طرح کی کہانیاں پسند ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پر ہم بنائیں گے۔